بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. سوال آج بہت اہم ہے، لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے آپ کے کمنٹس ان کو دیکھ لیتے ہیں. سونی کہتی ہیں کہ آپ نے بالکل سچ کہا اور جو رب سے جڑتا ہے رب اس سے جڑ جاتا ہے. میرے بچے اس سے زیادہ شاندار، سچی اور بڑی حقیقت ہی کوئی نہیں. خدیجہ ارشد نے کہا کہ اللہ دل کی گہرائی سے آپ کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ سے راضی رہیں، ہمیشہ آپ کو کامیابی اور خوشی عطا کریں، آباد رکھیں. آپ ہمارے دلوں کو آسانی اور آسودگی دیتے ہیں. مشن امپاسبل، واہ کیا فلمی نام رکھا ہے. وہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں جب بھی آواز سنتا ہوں تو موڈ فریش ہو جاتا ہے. نہیں، خاکسار کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. اوکے، پتہ چلے کسی گلوکار کی آواز کا ذکر نہیں ہے. احمد بھی اور امیر بھی وہ کہتے ہیں کہ 7 ریپلیسمنٹ کی بات تو آپ نے خوب کی. یہ ذکر گول کر گئے کہ اگر سپاؤس ہی ٹاکسک ہو سر سے پاؤں تک، شر ٹاکسک ہی ٹاکسک، تو پھر کیسے ریپلیس کریں. ویسے یہ جو آپ نے تبصرہ فرمایا ہے یہ اتنا سچا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی آدمی، کوئی عورت بنیادی طور پہ شر سے بنی نہیں ہے. یہ اللہ نے بنائی نہیں ہے. جو کہ قرآن پاک میں سے کہا میں بہترین بنا کے بھیجتا ہوں، مسلم حنیف. اور اس کے بعد لوگ اپنے ماں باپ پہ وہ ان کو بنا دیتے ہیں، جو بھی ان کو یہودی بنانا ہو، نصرانی بنانا ہو، مسلم بنانا ہو. پھر دھیرے دھیرے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو سیکھتے ہیں. وہ اسپاؤس جب آپ کا بنا تو ٹھیک تھا، آپ نے پسند کیا، آپ کے گھر والوں نے پسند کیا. یا تو آپ نے طرز عمل میں زیادتی کی، آپ نے رویے میں زیادتی کی، آپ نے مالی طور پہ اس کو استحکام نہیں دیا، آپ نے اس کو ایموشنلی ڈس بیلنس کر دیا، آپ نے اس میں ظلم رکھا، آپ نے اس کی ایون ایموشنل ضرورتیں پوری نہیں کی، اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں کی، اس کی سوشل ضرورتیں پوری نہیں کی، اس کی روحانی ضرورتیں بھی پوری نہیں کی. تو اب جس لڑکی کے ساتھ یہ سب ہو جائے تو آپ کہتے ہو پھر روئے بھی نہ، بد دعائیں بھی نہ دے، چیخے بھی نہ. ایک لمحے کو ہم کہہ لیتے ہیں جی بہت ظلم ہے، یہ بدتمیز ٹاکسک ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں اور گھر میں آنا وہ ہو جاتا ہے، عذاب ہو جاتا ہے. یارو کبھی تو غور کیا کرو، یہ بھی نارمل انسان تھی، 2 آسیں لے کے آئی تھیں، عزت ملے گی، محبت ملے گی. ساری عمر ماں باپ نے جھوٹے خواب دکھائے، ہائے تمہاری شادی ہوگی، تمہارے سب خواب پورے ہو جائیں گے. یہاں کپڑے نہیں ملے، میاں دلا دے گا. یہاں اپنا کمرہ نہیں ہے، میاں دلا دے گا. یہاں تمہاری خوشی ہم خیال نہیں رکھ سکے، میاں کرا دے گا. جو مانگا کچھ دیا، باقی کہا میاں کرا دے گا. پڑھائی میں میاں کرا دے گا، یہ میاں کرا دے گا. تو میاں کو تو ایک شہزادہ گلفام بنا کے بھیجا. اور امیر صاحب، احمد امیر صاحب، اب آپ کہتے ہیں وہ ٹاکسک ہو گئی ہے. جب آئی تھی تو زہریلی نہیں تھی، جب آئی تھی تو بدتمیز بھی نہیں تھی، جب آئی تھی تو اتنی شدید بد تہذیب بھی نہیں تھی. یہ جو کچھ ہوا اسی گھر میں آ کے ہوا. مجھے معاف کیجیے گا. اور وہ سارے مرد اس بات پہ ضرور توجہ دیں کہ جن کی بیویاں ٹاکسک ہو گئی ہیں کہیں نہ کہیں، تو اس بے بس عورت کا بھی سوچا کریں. ماں باپ سے آپ نے کاٹ دیا، ان سے فون نہیں کرنے دیتے، بات نہیں کرنے دیتے، جانے نہیں دیتے، آنے، جیب اس کی خالی، پرس اس کا خالی. بچوں کے لیے وہ ترستی ہیں، بچوں کو یہ چیزیں چاہیے. آپ کی بہن کے پاس ہیں، آپ کے بھائی کے بچوں کے پاس ہیں، اس کے پاس نہیں ہے. کیونکہ اس کا مرد پوری طرح پورا مرد نہیں ہوتا. وہ اپنی ماں سے ڈرتا ہے، اپنی بھابھیوں سے ڈرتا ہے، اپنی بہنوں سے ڈرتا ہے. اچھا ان کے بچوں کے لیے وہ لولو پوچھو کرے گا ان کے پیچھے پیچھے، اپنی بیوی کے لیے نہیں کرے گا، تو وہ ٹاکسک نہیں ہوگی. تو سوچئے گا ضرور. عورت کی لمبی زبان ممکن ہے آپ کے رویے سے ہوئی ہو، ممکن ہے آپ کی ناانصافی سے ہوئی ہو، ممکن ہے آپ کی محبت کی کمی سے ہوئی ہو، ممکن ہے آپ کے اس کو ٹارچر کرنے، اس کو اریٹیٹ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہو. کہیں تو ایسا ہے. آپ گندے نالے کا گندا پانی بند کر دیجئے، اس کو صرف بارش کے پانی پہ چلنے دیجئے، وہاں سے بدبو آنا بند ہو جائے گی. اچھا جی، اب ہے آج کا جو اصل سوال ہے، اصل مسئلہ ہے، وہ ماہم کا ہے. اور ماہم نے ایک جھوٹا سوال کیا ہے. مجھے اجازت دیجئے، چونکہ اب اتنی سمجھ تو ہم کو بھی ہے، جب کوئی سوال آتا ہے، جب کوئی یہ کہتی ہے نا میری دوست کے ساتھ یہ ہوا یا میری کزن کے ساتھ یہ ہوا، وہ کہتی ہے کہ میری کزن کے شوہر باہر سے آئے تھے، 1 سال کے بعد 1 ماہ کے لیے آتے ہیں پاکستان میں، اور شاپنگ کے لیے بیوی کو وہ لے گئے، 2500 کا ایک سوٹ دلا دیا، اپنی بہن کو بھی ساتھ لے کے گئے. تو بہن نے گھر آ کے شور مچا دیا، اپنی ماں کو کہا کہ اس نے بھائی کو لوٹ لیا، بھائی کے پیسے خرچ کرا دیے. 2500 کا سوٹ، یہ تو 2000 کا آنا چاہیے تھا. تو ماں نے پھر 2 دن اس گھر میں جو غدر مچایا. غدر میں لوگ مرتے نہیں ہیں، غدر میں زیادہ شور مچتا ہے.
اور مقابلہ ہو بھی رہا ہوتا نہیں بھی ہو رہا ہوتا. ویسے 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کہا جاتا ہے. اگر وہ جیت جاتے تو جنگ ہوتی, اب ہار گیا تو پھر غدر تھا. اوکے, لیکن یہاں یہ غدر تھا, ساس نے جیت لیا اور 2 دن کے بعد میاں اور بیوی تنگ آ کے بازار گئے, جا کے سوٹ واپس کیا. اور میاں ڈرو اتنا, ڈرپوک اتنا کہ چپ رہا. بیوی نے آ کے وہ 2000 آ کے ماں کے, ساس کے, انگریزی میں کہتے ہیں متھے مر دیے, آپ پنجابی میں سمجھ لیجئے. اور ساس نے ذرا حیا نہیں کیا, پیسے لے لیے. ممکن ہے بعد میں کہیں ٹوٹے منہ سے کہا ہوگا تو ایسا ہور لے لینا سیگا. پیسے دیے نہیں, نہ میاں نے ہمت کی. میاں پیسے کما کے لایا تھا. مطلب یہ جو اس طرح کا چڈو بن جانا ہے, یہ کیا ہے طرز عمل؟ بیوی آپ کی ہے, بچے آپ کے ہیں, اور اس یعنی کیا خوف ہے یہ اس بہن کو. اب میں آپ کو ایک اصول بتانے لگا ہوں. تمام شادی شدہ مردوں کے لیے اصول یہ ہے کہ شاپنگ پہ جاتے ہوئے زندگی میں یہ 3 غلطیاں مت کیجیے. جب بھی شاپنگ پہ جانا ہو بیوی کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ, کبھی اپنی بہن کو ساتھ نہ لے کے جائیے. اصول نمبر 1. اصول نمبر 2, جب بھی بیوی کے ساتھ شاپنگ کے جانا ہو بچوں کو بھی نہ لے کے جائیے. اصول نمبر 3, جب بھی بیوی کو شاپنگ پہ لے کے جانا ہو تو اپنی ماں کو بھی مت لے کے جائیے. ادروائز آپ 1 لاکھ روپے خرچ کر دیں, 500 خرچ کر دیں, 1000 خرچ کر دیں, 10,000 خرچ کر دیں, 10 لاکھ خرچ کر دیں, واپس گھر آ کے جو غدر مچنا ہے تو آپ کو سوائے شرمساری کے, سوائے غصہ ہونے کے, سوائے فرسٹریٹڈ ہونے کے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا. تو شاپنگ عام طور پہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے, خوشی کے لیے کی جاتی ہے, اچھی وقت گزاری کے لیے کی جاتی ہے. پیسے جیب میں ٹک نہیں رہے ہوتے, ان کو خرچ کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی ضرورتیں منہ کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو کرنا ہوتا ہے. بہن کو الگ لے جاؤ بابا, ماں کو الگ لے جاؤ. اگر بیوی اور ماں اور بہن کو اپنی ایک ہی گاڑی میں لے کے جانا تو اس سفر کے آخر میں نہ خوشی ہوگی, نہ مسکراہٹ ہوگی, نہ لذت ہوگی. واپسی پہ انشاءاللہ ڈھیر سارا فل سائز کا فساد ہوگا. تو فساد کے لیے کون عقل مند آدمی ہے جو خرچہ بھی کرے, سفر کو بھی ڈیزائن کرے, اور بعد میں پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے. اور یہ بھی ہے کہ بیوی کے سامنے آپ کا جو امیج خراب ہوتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ کافی سارا ہوتا ہے. اچھا, اسی بہانے ایک نقطے کی بات آپ کو اور بتاؤں. جتنے میوں ملک سے باہر ہیں, کسی بھی ملک میں جب واپس آتے ہیں, 6 ماہ بعد آئیں, سال بعد آئیں, تو سب کے لیے تحفے لے کے آتے ہیں. آپ کو گناہ لگے گا اگر اپنے بیوی اور بچوں کے تحفے اپنی ماں یا بہنوں کے سامنے کھولے. میں یہ جو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ آپ ان پہ کوئی عطا نہیں کر رہے, ان کا حق ہے, رب نے آپ پہ لازم کیا ہوا ہے. ماں کی محبت بھی اللہ نے لازم کی ہے, دونوں کو اس نے جوڑ کے آپ کو ترازو میں نہیں بٹھایا. جب بیوی سے ملے رات کو اس کے تحفے اس کو دیجئے, جب بچوں سے ملے اکیلے میں بچوں کو دیجئے. وہاں بہن کے بچے ہوں گے, وہاں بھائی کے بچے ہوں گے, ان میں سے جو اٹھا لے گا, آپ کے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو روک سکو. بیٹا نہیں, یہ تمہارے نہیں ہے, یہ میرے بیٹے کے ہیں, یہ میری بیٹے کے ہیں, اچھا لینے دو. اس وقت آپ کی بیوی کے دل پہ جو گزرے گی اور بچے کے دل پہ گزرے گی. اس بات کو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے باپ بعد میں اس بات پہ روتے ہیں کہ ہمارے بچے, میری بیٹیاں, میرے بیٹے مجھ سے محبت نہیں کرتے. کیسے کریں گے؟ چاہے چیز وہ 3 ریال کی ہو, $3 کی ہو یا $30 کی ہو, ان کے نام کی آئی تھی, وہاں کوئی اور ہتھیا کے لے گیا, اڑا کے لے گیا, بہن نے اٹھا لیا, بھابھی نے اٹھا لیا, اور آپ مروت کے مارے. تو کیوں جب بلنڈر کرتے ہو کہ جس کا مال ہے اس کو ہوا دو نا, اس کے کمرے میں دو, اکیلے بیٹھ کے تینوں. مجھے یاد ہے جب بھی میں گھر جاتا ہوتا تھا تو ابھی جا کے 5-10 منٹ پانی پی کے تو پھر اپنا بیگ کھولنا اور تقسیم انعامات کا, اس کا لفظ ہوتا تھا کہ اب تقسیم انعامات ہوگا, یہ ابا کا ہے, یہ اماں کا ہے, یہ بہن کا ہے. بہنیں چونکہ وہ چلی گئی ہوئی تھیں تو بھائی کا اگر ہوا تو یا کسی اور کا ہوا. اپنے بیوی بچوں کا کبھی بھی میں نے, ایون مجھے یہ یاد ہے, چونکہ دیکھ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پوری ذمہ داری سے اس پہ خود عمل بھی تو کرنا چاہیے. میری والدہ جب بھی عمرے پہ گئیں تو میرے ساتھ گئیں, تو میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاتا تھا. مجھے سارے منع کرتے تھے. حرم میں والدہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ رہو, وہ پورا اپنے بیٹے پہ زہرا مل مار کے رہتی تھی, تو بیوی میری بہت تنگ ہوتی تھی. تو پھر جب رات کو والدہ کہتی مجھے دباؤ بھی, تو میں دباتا بھی تھا. حرم میں گیا ہو بندہ اجر نہ لے, تو 12 بجے 12:15 تک والدہ پھر گھوک سو جاتی. ان کے خراٹوں سے جب کمرہ گونجنے لگتا تو میں اپنی ناراض اور منہ بسوری بیوی کا ہاتھ پکڑتا اور چپکے سے جوتا پہن کے تو لے کے نکل جاتا. واپسی ہماری ہوتی کو 2:30 بجے 3 بجے. مکہ سارا جاگ رہا ہوتا ہے. اچھا, عورتوں کو لینا کیا ہوتا ہے؟
کچھ سونے کی چیزیں لینی ہوتی ہیں، انہیں اپنی بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے پرفیوم لینے ہوتے ہیں، اور وہ جو انڈین وہاں زیورات ہوتے ہیں وہ لینے ہوتے ہیں۔ سم ٹائم کبھی کبھی جو بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں فضول سی یہاں نہیں ملتی، بے رنگ بے بو بدبودار نہیں، بے رنگ اور بے بو قسم کی، وہ ظاہر وہ اور طرح کی پہنتے، مجھے وہ زہر لگتی ہیں، پر میں نے کبھی نہیں روکا۔ واپسی پہ اس کے چہرے پہ جو نور ہوتا ہے وہ کئی مہینے تک آپ کے کام آتا ہے۔ سو بیلنس کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ تیری نون میں لے کے دیتا جائے، ظاہر ہے اچھے خاصے اس پہ خرچ ہوتے تھے۔ اچھا، اسی طور پہ والدہ کو یہ ہوتا تھا کہ جو کھانا اس کو پسند ہے وہ انہیں پسند نہیں آتا تھا، تو پھر ہمیشہ میں 2 کھانے، والدہ نے پوچھا کیا کھانا ہے، تو جو وہ کہیں گی وہ لے کے آتا، ساتھ کچھ اور بھی لاتا کہ جو ہی ظاہر ہے یہ اللہ نے خواتین کے اندر رکھا ہے۔ اس بات کو سمجھ کے آپ اپنے معاملات کو بیلنس کر لیتے ہیں۔ تو اے اچھے لوگوں، جب بھی بیویوں کو، چاہے وہ یہاں پہ ہوں یا باہر سے آ کے ہم نے لے کے جانا ہو، شاپنگ پہ ساتھ کسی کو لے کے مت جائیے، غلطی سے بھی، نہ بھابھی کو، نہ بہن کو، نہ اماں کو، میں تو کہتا ہوں بچوں کو بھی لے کے مت جائیے۔ تھوڑا بندہ 4 گھنٹے کوئی رومانس کے ساتھ اور رومانٹک قسم کا، یعنی آپ نیک آدمی بھی ہوں تو کیا مسکرانا بھی رومانس ہے کیا؟ اگلے بندے اپنی پارٹنر کو خوشی دینا وہ بھی ظاہر رومانس میں ہی آتا ہے۔ بابا خوش رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔